السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان میں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سخت گرمی کے موسم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی سفر میں تھے۔ ایک جنگل سے گزر ہوا، بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک بکری مانگ لی، بلکہ کہا کہ مجھے ایک بکری فروخت کر دو، ہم مسافر ہیں، ہم نے کھانا پکانا ہے اور کھانا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بکریوں کا مالک کدھر نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم اپنے مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔
تو وہ تھا تو بکریوں کا چرواہا، اور اس کو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کھانے کی دعوت بھی دی تھی، جس پہ اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ بڑی شدت اور حدت کی گرمی اور تڑپتا ہوا صحرا، بکریوں کے پیچھے چلنے والا روزے دار اس کے ایمان اور اس کی ایمانی کیفیت کا جائزہ لے رہے تھے عبداللہ بن عمر۔ کہا تم یہ کہہ دینا کہ وہ بکری ریوڑ سے ایک بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے اور وہ کھا گیا۔ تو اس شخص نے اپنا چہرہ پھیرا، آسمان کی طرف اس نے انگلی اٹھائی اور اس نے کہا این اللہ، مجھے یہ سبق سکھانے والے، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے؟ اور یوں ہی وہ ان الفاظ کو پکارتا ہوا دور نکل گیا کہ اللہ کہاں ہے؟ بعض روایات میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک کی تلاش میں نکلے، وہ بکریاں اور نوکر دونوں خریدے، خرید کے اس غلام کو آزاد کر دیا اور ساری کی ساری بکریاں اسے تحفے میں دے دی تھی۔ کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے، اتنی گرمی کے موسم میں بکریوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، اور اپنے خالق اور مالک کا اتنا ڈر ہے اس کے ذہن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جو غلام اپنے مالک کا اور اپنے رب کا حق ادا کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اسے ہر عمل کا 2 گنا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ تو ایسے غلام کو تو اللہ کے لیے آزاد کر دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی کو آزاد کرتا ہے، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، انسان صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، اکیلا ہو، لوگوں میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، اس کے دماغ پہ ایک بات ہمیشہ سوار رہنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں، میری زندگی کا ایک پل، ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا کہ جس پہ میرا ٹیپ ریکارڈ نہ ہو رہا ہو۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ میڈیا کا دور ہے اور نوجوان طبقہ جانتا ہے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ نے جو اپنی پالیسی چینج کی تو لوگوں کے رویے بدل کہ اب یہ ہماری خفیہ معلومات بھی لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ آخر ہر بندے کی پرائیویسی ہے، لہذا لوگ واٹس ایپ کو چھوڑنا شروع ہو۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن میری زندگی کی پوری کتاب کائنات کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب سامنے رکھی جائے گی جس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے، اور پھر انسان اپنی کم علمی کی بنیاد پہ اور کم فہمی کی بنیاد پہ اللہ احکم الحاکمین پہ یہ اعتراض کر دے گا کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیے جو تیرے فرشتوں نے لکھے ہوئے۔ جیسے اس دنیا میں بڑی چتر مزاجی سے لوگ کام لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ احکم الحاکمین انسان کی زبان پہ تالا لگا دے۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہاری زبانوں پہ تالا،
जुबान नहीं बात करेगी, तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, ये पांव गवाही देंगे कहां चल के गया था अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए। हाथ बोल बोल के पुकारेंगे, इन हाथों से इंसान अपनी जिंदगी में क्या करता रहा, उंगलियों के पूरे गवाही देंगे। व नक्तुबु अला आसारिहिम, तुम्हारे कदमों के निशान बोल पड़ेंगे, जमीन का टुकड़ा बोल पड़ेगा, और जिस जगह पे अल्लाह की नाफरमानी हुई होगी कयामत के दिन वो टुकड़ा भी इंसान के खिलाफ गवाही देगा। ये डर इंसान के ज़हन में हमेशा रहना चाहिए। वो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, सीने के राजों को जानता है। वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कायनात का कोई ऐसा अल्लाह नहीं है, कोई ऐसा टेप रिकॉर्डर नहीं है, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो इंसान के जहन में पैदा होने वाले ख्यालात को रिकॉर्ड करके दिखा दे, जब तक कि जुबान से लफ्ज निकले ना। लेकिन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन फरमाते हैं, हमने इंसान को पैदा किया, वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, इसके दिल में जो ख्याल पैदा होता है मैं उस ख्याल को भी जानता हूं। उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की निगरानी में अपने आप को देना चाहिए। कोई हो ना हो, कोई देखे ना देखे, इंसान अकेला हो तो ज्यादा रब से डरे। जलवत में जैसे वो लोगों के सामने गुनाह से बाज रहता है, इसी तरह जब खलवत में होना तो हकीकत में उसकी खलवतें उसकी जलवतों से ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। बंदा मोमिन तो होता ही वो है जिसकी जलवत और खलवत में कोई फर्क नहीं होता। और सैयदना सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुस्नद अहमद में बड़ी मशहूर रिवायत है, जिन लोगों की जलवतें और होती हैं और खलवतें और होती हैं, जब कोई नहीं होता तो वो गुनाह करने से बाज नहीं आता। ऐसा शख्स तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, सैयदना सौबान रिवायत करते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जिनके आमाल में पहाड़ों जैसी नेकियां होंगी। जबल तिहामा की बात की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देखते ही देखते अल्लाह उन तमाम की तमाम नेकियों को ज़र्रे बना के हवाओं में उड़ा दे। जैसे इन कुफ्फार के बारे में आता है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, हम इन काफरों के अमाल की तरफ तवज्जो करेंगे तो हवाओं में उड़ा देंगे इनके अमाल। उनको दुनिया में बदले मिल गए जो मिलने थे। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पहाड़ों जैसी नेकियां रखने वाला कयामत के दिन जब आएगा तो एक अमल भी अपने सामने ना पाएगा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन लर्ज़ गए, जिस्म कांपने लग गया। सिर्फ हम लना वजल्लिहिम लना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी हमें बतलाइए वो कौन है, कैसे लोग हैं, उनकी सिफात क्या है, उनके आमाल क्या है, करते क्या होंगे कि पहाड़ों जैसी नेकियां लेकी भी क़यामत के दिन वो ऐसे होंगे कि हाथ में एक नेकी न रह जाएगी। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम मिन जिल्दतिकुम व मिन इख्वानिकुम यअखुज़ून मिनल लैली कमा ताखुज़ून युसल्लून कमा तुसल्लून। बात बदकार की नहीं है, बात स्याहकार की नहीं है, बात गुनहगार की नहीं है। फरमाया नेकियां करने वाले होंगे, तहज्जुदें पढ़ने वाले होंगे, नमाजें पढ़ने वाले होंगे, रातों को कयाम करने वाले होंगे, तुम्हारी जैसी इबादतें करने वाले होंगे। उनमें एक बीमारी ये होगी, इज़न तहकू इज़ा खलऊ इन तहकू महारिम अल्लाह, जब अकेले होते हैं तो अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आते। आज मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। एक थोड़ी सी पॉलिसी दुनिया में चेंज क्या हुई है, पूरी दुनिया हिल के रह गई कि व्हाट्सएप हमारे वो खुफिया चीजें भी राज हमारे फाश करेगा। क्या हम भूल गए इसको कि यौम तुबला सरायर, उस दिन सारे ही राज फाश कर दिए जाएंगे,
सारे राज खोल के रख दिए जाएंगे। और अरबी जानने वाला शख्स जानता है इसको सीगा मजहूल कहते हैं और इसमें कुव्वत बड़ी होती है। कौन राज फाश करेगा? ये नहीं अल्लाह ने कहा मैं राज फाश कर दूंगा, ये नहीं कहा कि फरिश्ते राज फाश कर देंगे, बल्कि फरमाया यौम तुबला सरायर, ये तुम्हारी खुफिया बातें, तुम्हारे खुफिया मंसूबे, तुम्हारे खुफिया अमाल, तुम्हारी खुफिया नजरें, तुम्हारे खुफिया किरदार सारे खोल के रख दिए जाएंगे। लोगों के सामने तुम्हारे राजों को खोल दिया जाएगा। हर चीज इंसान के राज को खोलेंगे, हर चीज। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना, पेशगी दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान उम्रे या हज पे जाता है ना तो तलबिया पुकारता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। उसके तलबिये की आवाज़ सुन के दाएं बाएं जहां से ये हाजी और उम्रा करने वाला गुजर रहा होता है, इसके तलबिया की आवाज़ सुन के कायनात की हर चीज़ तलबिया पुकारना शुरू हो जाती है। वो गवाही देंगे क़यामत के दिन इसके हक में। मुअज्जिन जब अज़ान देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुदा सौती ही, जहां तक उसकी आवाज जा रही होती है, जहां तक कयामत के दिन सारी की सारी मखलूकें इसके हक में गवाही देंगी। तमाम मखलूकें, जिन क्या, इंसान क्या, शजर क्या, हजर क्या, परिंद क्या, चरिंद क्या। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, बात में ये समझाना चाहता हूं, वो चीजें कयामत के दिन बोलेंगी जो दुनिया में नहीं बोलती थी। पहाड़ बोलेंगे, दरख्त बोलेंगे, जमीन बोलेगी, जर्रात बोलेंगे, हाथ बोलेगा, जिस्म बोलेगा, चप्पा चप्पा इंसान का जमीन वाला, जहां वो चलते फिरते अपने अमाल करता रहा, उसको अल्लाह बोलने की ताकत देंगे। और इंसान के अपने ही आजाद जब उसके खिलाफ गवाहियां देंगे ना, तो फिर उनसे पूछेगा कि तुझे बोलने की किसने ताकत दी? अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक इंसान की जूती का तस्मा नहीं बोल पड़ेगा। जूती का तस्मा बात करेगा। और फरमाया कयामत तब तक कायम न होगी जब तक इंसान के हाथ में जो कोड़ा होता है वो कोड़ा भी बातें करने लग जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया। और अपनी पैंट की जेब से मोबाइल निकालने वाले को लोग कहते हैं शायद हदीस यहीं पे फिट हो रही। आपने फरमाया कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक इंसान की रान बोल के ना बता दे कि तेरे घर में क्या हो रहा है। रान बोलेगी इंसान की, जिसको पंजाबी में हम पट कहते हैं। और आपने फरमाया जानवर बातें करेंगे, जिन्होंने कभी बात नहीं की थी कुर्बे कयामत वो बोलना शुरू हो जाएंगे। फिर कयामत के बाद तो ये सारे के सारे इंसान के लिए गवाही देने वाले, या इंसान के हक में या फिर इंसान के खिलाफ। और कहेगा इंसान अपने ही वजूद को, अपनी ही जिल्द को, अपने ही चमड़े को मेरे खिलाफ, अपने खिलाफ तू कैसे गवाही दे रहा है, कैसे बोल रहा है। क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शै। वो कहेंगे जिस जात ने हर चीज को बोलने की ताकत दी थी, आज उस जात ने हमें भी बोलने की ताकत नहीं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम खाना खा रहे होते थे, खाने के लुक़मे हमारे मुंह में अल्लाह की तस्बीह पढ़ते थे, हम अपने कानों से सुना करते थे। खाना बोलता है, ये मत समझिएगा ये जमादात हैं, इनको अल्लाह बोलने की ताकत नहीं देगा। नहीं, हर चीज बोलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो यहूदिया ने खाना रखा था, जिस खाने में उसने जहर मिला दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका लुकमा उठा के मुंह में रख ली। बड़ा सबक है अकीदे का भी।
جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب، 2 صحابی یہ کھانا کھا کے اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، شہید ہوئے وہ دونوں صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ توڑا، اپنے منہ مبارک میں رکھا، آپ اسے چبا کے نکلنا چاہتے تھے کہ یہ لقمہ بول پڑا تھا میرے اندر زہر ہے، اپنے منہ سے آپ باہر پھینک دیجیے گا، نہ کھائیں اس کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا کہ وہ زہر والا کھانا آج مجھے پھر تکلیف دے رہا ہے۔ آپ نے اس عورت کو بلایا تھا اور بلا کے پوچھا تو نے کھانے میں زہر کیوں ملا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو اس لیے زہر ملا دیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ زہر والا کھانا آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں نعوذ باللہ پھر دنیا کی آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا، کچھ نہیں کہا۔ البتہ جب آپ کے 2 صحابی فوت ہو گئے یہ کھانا کھانے کی وجہ سے، تو آپ نے بلا کے اس کی گردن اڑوا دی تھی قصاص کے بدلے۔ تو میرا اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے، کھانا بولتا ہے، کنکریاں بولتی ہیں، پہاڑ بولتے ہیں، سمندر بولتا ہے، درخت بولتے ہیں، یہ شجر اور حجر گواہی دیتے ہیں، یا تو قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دیں گے یا یہ ساری کی ساری مخلوقات میرے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے یہ چھوٹی سی پرائیویسی سے گھبرا جانے والے کہ واٹس ایپ ہمارے راز فاش کرنے لگا ہے، اپنے اس دن کی پرائیویسی کو یاد کریں جس دن نامہ اعمال سامنے کھول دیا جائے گا، راز فاش کر دیے جائیں گے، فرشتے راز فاش کرنے والے، بیویاں راز فاش کرنے والی، اولادیں راز فاش کرنے والی، دوست احباب راز فاش کرنے والے، جسم کے اعضاء راز فاش کرنے والے ہوں گے، نامہ اعمال راز فاش کرنے والا ہوگا۔ زمین کا ٹکڑا جس ٹکڑے پہ انسان نے گناہ کیا ہوگا وہ ٹکڑا بھی انسان کے رازوں کو کھول کے رکھ دے۔ اللہ ہمارے رازوں پہ پردہ رکھے۔ یوم تبلی السرائر، انسان کے راز پہ پردہ تب رہتا ہے، یاد رکھیے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس سے گناہ ہو گیا، رازداری میں خفیہ طور پہ گناہ ہو گیا اس سے، پھر اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، یہ راز فاش نہ کیا، کسی کو بتایا نہ۔ کئی دفعہ اس بات کا تذکرہ اس سٹیج پہ ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کر کے بیان کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیسا بے حیا انسان ہے، کیسا ناڈر انسان ہے، اس کو اپنے رب کا اتنا خوف نہیں ہے، اس کے اندر اتنا حیا نہیں ہے کہ تیرے جس گناہ پہ رب نے پردہ ڈالا تھا تو نے رب کے پردے کو فاش کر کے رکھ دیا، لوگوں کو خود ہی گواہ بنا رہا ہے بیان کر کے۔ رازدان بننے کی کوشش کیجئے، اللہ قیامت کے دن رازوں پہ پردہ رکھے گا، اپنے رازوں پہ پردہ، سب سے پہلے اپنے رازوں پہ پردہ۔ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں، یعنی اپنی آخرت اور عاقبت سے نااندیش لوگ اپنے ہی گناہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہاں، حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین انسان اللہ کے ہاں، اشر الناس، وہ شخص ہے جو بیوی کے راز لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور وہ عورت ہے جو اپنے خاوند کے راز لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے۔ میاں بیوی اپنے رازوں پہ پردہ نہیں رکھتے، یہ شخص خود ہی اپنے رازوں پہ پردہ نہیں رکھتا۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ احکم الحاکمین جب حساب شروع کرے گا نا، تو ایک شخص کو اللہ احکم الحاکمین اپنے قریب بلا کے، اور حدیث میں الفاظ کنف کے ہیں، جیسے کوئی انسان پردے میں کسی کو لے لیتا ہے، اللہ جانتے ہیں اس کی صفات ہیں، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ سے بات شروع کریں گے، سب سے چھوٹا گناہ، تو نے یہ کام کیا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ اب صاف ظاہر ہے جب تک نامہ اعمال لگنے لگا ہے اور جب اعمال تولے جانے لگے ہیں، اس وقت یہ بیچارہ چکر
चलाने की कोशिश करेगा, चक्कर बाजी में आके कहेगा ये गुनाह मैंने नहीं किए, जुबान पे ताला लग गया, हाथ बोल पड़े, जिस्म बोल पड़ा, पाँव बोल पड़े, जमीन बोल पड़ी, वजूद बोल पड़ा, दोस्त बोल पड़े, हर चीज बोल पड़ी, गवाहियां कायम होगी, तराजू लग गए, नामा अमाल थम गया। अब अल्लाह का मुलाकिमीन के सामने कैसे जुर्रत है इसकी कि अपने किए हुए गुनाहों की वहां पे खड़ा होकर इनकारी बन जाए। ये कहेगा या अल्लाह मैंने किया। छोटे गुनाहों से अल्लाह शुरू करेंगे और इससे बारी बारी इसके गुनाहों का एतराफ़ करवा रहे होंगे। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, ये सोचेगा जब इतने छोटे गुनाहों का यूं सवाल हो रहा है तो मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हुए। बात वहां तक जानी है अभी, जब यहां से शुरू हुई है तो बात जब मेरे बड़े गुनाहों पे आएगी तो क्या बनेगा। ये अपने दिल में ये फैसला कर चुका होगा, बल्कि शायद अल्फाज इस तरह के हैं कि ये खुद ही जहन्नम में जाने की तैयारी कर रहा होगा। तो अल्लाह का मुलाकिमीन फरमाएंगे सतरतुहा फिद दुनिया गफरतुहा फिल आखिरा, मैंने तेरे दुनिया के जिन गुनाहों पे पर्दा डाला था आज सारे के सारे माफ कर दिए, राजों में रखो। मोमिन गुनाह करता नहीं, मोमिन से गुनाह होता है। इंसान है, खताकार है, स्याकार है, गलती का पुतला है, निसियान से निकला है, भूल जाता है, हो जाता है इससे अनजाने में, लेकिन फिर ये नहीं कि लोगों के सामने उनको बयान करता फिरे कि मैंने ये किया मैंने वो किया। ऐसा नहीं होता मोमिन। ऐसे गुनाहों को अल्लाह क़यामत के दिन पर्दे में लेके उसका हिसाब आसान सा करके इसलिए माफ़ कर देंगे। अल्लाह फरमाएंगे जिन गुनाहों को दुनिया में मैंने माफ़ किया था आज उन्हीं गुनाहों से पर्दा हटाते हुए मुझे शर्म आ रही है अल्लाह का मुलाकिमीन को। लेकिन इसने खुद ही लोगों को बयान कर दिया था, खुद ही लोगों को गवाह बना दिया था। ऐसे शख्स के राजों से फिर क़यामत के दिन खूब पर्दा उठेगा, याद रखना। और दूसरी अहम बात है, अगर अल्लाह ना करे आप किसी मुसलमान के ऐब से वाकिफ हो गए, फिर उसको पर्दे में रखिए, पर्दा डालिए। कोई इंसान नहीं इस दुनिया में सिवाय अंबिया के जो गलती ना करता हो। उससे जो हुई है वो मुझसे भी हो सकती है। लोगों के सामने बयान करने का माना क्या है, लोगों को बताने का मकसद क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान को जलील नहीं करते। अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम ला यहकिरुहु वला यखजुलुहु, ना तो वो उसे हकीर जानता है ना वो उसे जलील करता है। किसी शख्स को किसी की बुराई बयान करके जो खुफिया तौर पे उससे हो गई थी, आप जरा सोचें आपको क्या मिला है, आपको क्या मिला। बाज दफा यूं भी होता है, हमारे मुसलमानों में ये भी बड़ी बीमारी है, नम्माम, चुगलखोर, चुगलियां लगा लगा के लोगों के दरमियान फसाद खड़ा करने वाला। उसने अपनी जिम्मेदारी समझ रखी होती है, फलां तेरे बारे में ये कह रहा था, फलां तेरे बारे में ये कह रहा था, और आगे से अगले सुनने वाले का भी हाल यही होता है, वो खूब कान उठाता है, अच्छा और क्या कह रहा था। ऐसे ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, कत्तात उस शख्स को कहते हैं जो चुगलियां करता है, एक की बात दूसरे को सिर्फ इसलिए पहुंचाता है कि फसाद मचे इन दोनों के दरमियान, इख्तिलाफ हो जाए इन दोनों के दरमियान। इस्लाह का पहलू नहीं है उसके ज़हन में, और इस्लाह जिसकी करनी हो ना उसको अकेले में किया करते हैं। लोगों के सामने कभी इस्लाह नहीं होती। लोगों के सामने हमेशा इंसान दूसरे को हकीर समझता है, उसे जलील करता है। अगर किसी मुसलमान के पर्दा वाले मसले पे आप वाकिफ हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जिसने दुनिया में अपने मुसलमान भाई के ऐब पे पर्दा डाला, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसके सारे गुनाहों पे पर्दा डाल देंगे। अपनी जुबान को बंद रखो। कभी किसी के गुनाह से वाकिफ हो गए, उसको अपने अंदर समोने की और जज़ब करने की सलाहियत पैदा करें, अपनी जुबान पे लाने की नहीं। अपने उस मुसलमान भाई के ऐब पे पर्दा डाल लें। अल्लाह फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन इसके ऐबों पे पर्दा डालूं, और वहां हर शख्स चाह रहा होगा मेरे राज ना खुले,
ہر شخص چاہ رہا ہوگا میری وہ پرائیویسی، وہ میرے کیے ہوئے اعمال جو میں نے اکیلے میں کیے تھے، سوائے اللہ احکم الحاکمین کے کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا، وہ تو لوگوں کے سامنے نہیں کھلنے چاہیے۔ لیکن قرآن مجید میں اشارہ ہے، اللہ احکم الحاکمین جب نامہ اعمال لگا کے انسان کے ترازو اور اس کے اعمال اور اس کی وہ کتاب لوگوں کے سامنے رکھیں گے، سارا کچھ اگلے گی، وہ سب کچھ بتائے گی، وہ جو دنیا میں انسان کرتا رہا ہوگا بس وہی بچیں گے جو دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اس فکر میں رہنا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج یہ سیکورٹی کیمروں سے لوگ ڈر جاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ احکم الحاکمین ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ انگلینڈ سے ایک ساتھی کا میسج وہ کتاب میں بھی مضمون آیا ہوا، اشارہ کاٹ دیا، چلان آپ کو پتہ ہے آٹومیٹکلی طور پہ آ جاتا ہے، کہا مجھے چلان آیا اور ساتھ ہی لکھا ہوا آپ کو اگر اعتراض ہے تو آپ 2 دن کے اندر اندر رابطہ کریں۔ کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے رابطہ کیا کہ ان کا نظام تو دیکھیں ذرا کیسا ہے۔ میں نے کہا جی میں نے اشارہ نہیں کاٹا، بس میں نے اتنا میسج دیا کہ میں نے اشارہ نہیں کاٹا، میں تو اس روڈ پہ گیا ہی نہیں ہوں۔ کہا فوراً میرے پاس تصاویر آ گئی، میری گاڑی آ کے اشارے پہ رکی، لال بتی چل رہی تھی، پہلی تصویر آئی، دوسری تصویر آئی میں اس کو کراس کر رہا ہوں، تیسری تصویر آئی میں اس کو کراس کر گیا ہوں اور اشارہ ابھی تک لال کھڑا تھا۔ میں تینوں تصویریں دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا، میرے دماغ میں یہ بات آ گئی قیامت کے دن کیا ہوگا جب اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتاب، اللہ کی زمین، اس زمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، ایک ایک چیز انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ آج ایک کیمرے کی زد سے میں نہ بچ سکا، قیامت کے دن اللہ کی نظر سے کیسے بچ جاؤں؟ اس لیے دل میں یہ احساس بڑی اچھی طرح اجاگر ہونا چاہیے۔ جو روایت میں نے ابتدا میں پیش کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس بندے کی طرح ہونا چاہیے جو ہر وقت اس خیال میں رہتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ وہ واقعہ مشہور نہیں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی پانی ملا نہ دودھ میں، اماں جان خلیفہ نے روکا ہے، کہا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ ماں جی خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ٹیچر نے سبق دیا نیفے کی کلاس میں پہلے دن آ کے، کہا اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ دوسرے دن کا سبق تھا اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، تیسرے دن کا سبق تھا اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ طالب علموں کی ذہنیت بڑی شیطانیت والی ہوتی ہے، کہنے لگے لگتا ہے یار ساڈا استاد ویلا ہے، اس کو کوئی شے آتی جاتی نہیں ہے، 3 دن ہو گئے بس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ایک کنو نہیں پتا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہم میں سے ہر بندے کو پتا ہے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، لیکن ایمان کسی کسی کا ہے۔ ایمان عمل کا نام ہے، عمل کا، قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالجوارح۔ کبھی دھوکے میں نہ رہیے گا کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اپنے رب پہ، میں ایمان رکھتا ہوں قیامت پہ، میں ایمان رکھتا ہوں حشر پہ، میں ایمان رکھتا ہوں نشر پہ، میں ایمان رکھتا ہوں قبر پہ، میں ایمان رکھتا ہوں حساب پہ، میں ایمان رکھتا ہوں جزا پہ، میں ایمان رکھتا ہوں پل صراط پہ، میں ایمان رکھتا ہوں ترازو پہ، میں ایمان رکھتا ہوں کتاب پہ۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ تیری زبان سے اقرار ہو، تیرا دل تصدیق کرے اور تیرے اعمال اس کو ثابت کر کے دکھائے کہ تو اس چیز کو مانتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ننگی تار پہ ہاتھ لگانے کو ہر بندہ مانتا ہے کہ کرنٹ لگ جائے گا، میرے مرنے کا اندیشہ ہے۔ اگر میرا اتنا یقین ہے اور اتنا ایمان ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو میں کیا کرتا پھرتا ہوں؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں سے چھپ جاتے ہیں یہ، لوگوں کے سامنے، اور اللہ کا ملاکمین سے نہیں چھپتے، اللہ کا ملاکمین سے نہیں ڈرتے۔ بات آئی گئی ہوگی تو پروفیسر نے ایک دن بچوں کو کہا کل تمہارا امتحان ہے ذہانت کا، بھول گئے تھے بچے یہ سبق کہ استاد نے پہلے دن کہا تھا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔
کہا ایک مرغی لانا، ایک چھری لانا، ہر بچہ تمہاری ذہانت کا امتحان ہے۔ طالب علم بڑے تجسس میں رہتے ہیں ایسے مسائل میں، اور ایسے کام بڑے شغل سے کرتے ہیں۔ ہر بچہ مرغی لایا، ہر بچہ چھری لے کے آ گیا۔ استاد نے کہا 5 منٹ ہے، 5 منٹ، تمہاری ابھی ذہانت کا بھی امتحان ہے، تمہاری تیز تراری کا بھی امتحان ہے۔ 5 منٹ کے اندر اندر ہر بچہ اس جگہ پہ جا کے مرغی کو ذبح کرے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ پوری کلاس مرغیاں ذبح کر کے لے آئی سوائے ایک بچے کے۔ او بیٹا تجھے کوئی جگہ نہ ملی؟ اس نے کہا استاد جی کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ کہا لو جی میرا سبق ایک بچے کو یاد ہوا ہے، کاش میرا خطبہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے، اور یاد رکھیے گا وہ صرف دیکھتا نہیں ہے، وہ انسان کے دل میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ تیرے دماغ میں کیا آنے لگا ہے اللہ احکم الحاکمین کے علم میں یہ بھی ہے، وہ جانتا ہے تیرے دل میں خیال کیا آئے گا۔ کوئی آ جائے سائنسدان دنیا کا، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے سے کہہ سکتا ہوں پورے جہان کے درختوں کے پتے نہیں گر سکتا، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری زمین سے کسی درخت کا پتا کب گرے گا، کہاں گرے گا، کس درخت سے گرے گا، کون سا پتا گرے گا، کتنے بل کھا کے زمین پہ گرے گا، وہ رب جانتا ہے۔ کتنے درخت ہیں اس دنیا میں، کاش ہم اس رب کے اس علم کو جان سکیں کہ وہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ ہمارے رازوں کو جاننے والا ہے، اور صرف جانتے نہیں ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ فلم ہے جو قبر میں جاتے ہی انسان کے سامنے پھر سے رپلائی ہو جائے گی، دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گی، اور قیامت کے دن تو لوگوں کے سامنے جب کھلے گی تو میرے دوستوں بتائیں ذرا کیا ہوگا۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی ذہانت دی ہوتی ہے، آج ہم خطبہ انشاءاللہ پورے ٹائم پہ ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اسٹوڈنٹس تھے، وہ کہنے لگے بیٹا ایک کام کرو، زیادہ نہیں، صرف 2 دن آپ کے جو پچھلے 2 دن گزرے ہیں نا، 48 گھنٹے، یہ 48 کے 48 گھنٹے مجھے کاپی پہ لکھ کے دکھا دو آپ نے ان اوقات میں کیا 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 ہے۔ نہیں دکھا سکتے، میں نے پچھلے 48 گھنٹے میں کیا کیا، میری سوچ، میری فکر، میرے اعمال، میری گفتگو، میرے کردار اور میرے افعال کیا تھے، میں 2 دن کی ہسٹری نہیں کسی کو دکھا سکتا۔ قیامت کے دن انسان کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں تو ہے خائن، غدار، خیانت کرنے والا، ننگے جسم پہ پاخانے والی جگہ پہ ایک ڈنڈا لگا ہوگا، اس کے اوپر جھنڈا لگا ہوگا، اس جھنڈے کے اوپر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوگا۔ جتنا دنیا میں غدر اور دھوکہ اور خیانت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا جھنڈا زیادہ بلند ہوگا۔ اس لیے ہم یہ چھوٹے سے مسئلے سے آج ہم نہیں بلکہ پوری دنیا گھبرا گئی ہے کہ یہ کیا کر دیا واٹس ایپ نے کہ ہماری پرائیویسی اور ہماری یہ جو یہ خفیہ سی چیزیں ہیں وہ کیسے فیس بک پہ نشر کی جائیں گی، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ کے کوئی ٹیلی گرام پہ جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری آخر زندگی بھی تو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس نے بھی تو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے کھلنا ہے۔ اسی کو اللہ احکم الحاکمین بچائیں گے جس نے اپنے آپ کو دنیا میں بچایا تھا۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا۔ یہ چھوٹا سا جملہ، چھوٹا سا ٹکڑا یہ آپ یاد کر لیجئے، اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا۔ یا اللہ قیامت کے دن میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور مجھے میرے عیبوں سے محفوظ رکھ۔ میری اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ قیامت کے دن ہم سب کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، اور اللہ قیامت کے دن ہمیں ہر قسم کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ انہ سمیع قریب مجیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔